کر سکتے ہیں۔ دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتیں، عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ نگران مرکزی میں سے شورا ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ نگران شورا سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ سیدی، بلیک میلنگ آج کا ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگ کسی کو بلیک میل کیوں کرتے ہیں، یہ بھی بتائیں، اور بلیک میلنگ یہ کیا ہے، کچھ اس کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ موضوع بالخصوص ان کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے جو مظلوم بیچارے اس بلیک میلر کے داؤ میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ جی، یعنی ایسا میں سمجھوں کہ ایک کوئی ایسا شخص جو لوگوں کے عیب تلاش کر کے، ان کی کمزوریاں تلاش کر کے اسے نفع حاصل کرتا ہے، صحیح، اور ان کو ڈراتا ہے، ان کو دھمکاتا ہے، ان کی دل آزاریوں کا سبب بنتا ہے، ان کی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، جی، ان کی عزتوں کو پامال کرنے کا وہ سبب بنتا ہے۔ اور میں کہوں کہ جو بلیک میلر ہے، جو ہمارے عرف میں جسے بلیک میلر کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو ایک واضح اور ایک عام ہے، اور شاید اس کا کوئی ایسا اس کا بہتے کوئی اردو ورڈ نہیں ہے، جی، گلاس کا اردو نکالنا مشکل ہے، تو بلیک میلنگ جو ہے نا، یہ اتنا ایک کامن ورڈ ہے کہ اس کے یہ آتے ہی سامنے ایک تو آدمی یا عورت یا جو بھی فرد ہے، اس کا ایک اچھا پہلو نہیں ہے۔ صحیح، وہ ویسے ہی بلیک میلر کے نام پر جو سمجھے کہ وہ اس کا ایک منفی شکل ہی ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک، کہ اگر آپ کسی کا تعارف کرائیں گے یہ بلیک میلنگ کا کاروبار کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ یہ جو معاشرے کا انتہائی گھٹیا سے گھٹیا ترین پیشہ یا گھٹیا سے گھٹیا ترین انداز جس نے زندگی کا اختیار کیا ہوا ہے، اور میں زیادہ زبان ساتھ نہیں دیتی، ہم لائیو ہوتے ہیں، تو اس سے بھی گھٹیا سے گھٹیا ترین اس کو شمار کیا جائے گا۔ یہ آدمی اتنا گھٹیا ہے جو کہ بلیک میلنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نارملی طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے عیب یا کسی کے کمزور پہلو کہ جس کا مشہور ہونا اس کے لیے گراں ہے، اس کی عزت کا یا اس کے مقام کا، اس کے اسٹیٹس کا، اس کو نقصان پہنچائے گا، جی، اور معاشرے میں اس کی بے عزتی کا اور رسوائی کا وہ سبب بنے گا۔ ایسے پہلو جس کے ہاتھ میں آتے ہیں، وہ پھر اس کو ان کمزوریوں اور عیوب کے ذریعے وہ اس کو تھریٹ کرتا ہے، اس کو پریشر میں لیتا ہے، اور اس کے ذریعے یا تو بڑی ہی وحشیانہ انداز وہ اختیار کرتا ہے، اور ایبیوزمنٹ کے واقعات پھر اس میں لیے جاتے ہیں، جنسی تشدد کے واقعات آپ اس میں لے لیں، پھر مالی واقعات لے لیں، یا پھر دنیاوی مفادات لے لیں، صحیح، وہ بھی لے لیں، کیونکہ وہ کسی کا کمزور پہلو، کسی افسر کا کمزور پہلو ہاتھ میں آ گیا صحیح، کہ بھائی آپ مجھے جاب دو، جبکہ وہ اہل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، آپ مجھے جاب دو ورنہ میں مطلب کہ یہ آپ کی یہ جو کمزوری ہے وہ میں لوگوں میں عام کر دوں گا، عام کر دوں گا۔ اور اب عام کرنے کے لیے پہلے تک تصویریں اور اخبارات اب عام کرنے کے لیے کوئی اتنا بڑا حصہ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دے دیں یا اور جو اس طرح کے جو نیٹ ورک ہیں اس پر آپ ڈال دیں۔ تو یہ آن لائن بلیک میلنگ پھر ایک نئی اصطلاح مارکیٹ میں آئی۔ صحیح، تو یہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، جن کا میں کہہ رہا ہوں بلیک میلنگ، ان کا جو شرعی حکم جو ہمیں سلسلے سے پہلے مفتی صاحب سے کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اس پر کافی تفصیلی مفتی صاحب سے میں نے اس پر میں نے معلومات لی ہے، جی، اور میں انشاءاللہ مفتی صاحب کی اب تک کی ساری جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ ابھی وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا۔ جی، تو مطلب یہ کئی حرام کاموں کا مرتکب ٹھہرتا ہے یہ بلیک میلر۔ صحیح۔ آپ نے حضور اتنی باتیں کہی ہیں بلیک میلر کے بارے میں، آپ کیا یہ نہیں سوچتے اصل قصور اس کا ہے جو بلیک میل ہو رہا ہے؟ آخر اس نے بلیک میلر کو زبان دی، اپنی کمزوری دی،
اپنے اخلاق، اپنے کردار کی کمزوری یا پستی اس نے ظاہر کی، یہ درست لائن سے، درست وے سے ہٹ کر جو ہے یہ شارٹ کٹ کے چکر میں آیا، یا اس نے رانگ وے اختیار کیا، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اس نے ذریعہ جو ہے کوئی اپنا بنایا، تو اس نے خود بلیک میلر کے منہ میں زبان دی، خود کسی کو جو ہے وہ اس بات کا اس اہل بنا دیا کہ بھی ٹھیک ہے مجھے پریشان کرتے رہو، مجھے تنگ کرتے رہو، مجھ سے مال بٹورتے رہو۔ آپ یہ خیال نہیں فرماتے کہ جو بلیک میل ہو رہا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے اس چیز کا؟ اس کو یہ نہ کہیں کہ بلیک میل جو ہو رہا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے، کیونکہ جو بلیک میلر ہے جی اس کا جو قصور ہے تو اس کو تو میں کسی بھی ترازو پر رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور پلڑا ہے ہی نہیں جو اس کے وزن کو اٹھا سکے بظاہر۔ ایک اعمال کے تحت دیکھیں تو کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں، ان میں یہ بھی ایک کبھی ترین عمل ہے، صحیح، اور ایک میں نے مبالغہ کیا ہے، کیونکہ اصل میں یہاں آپ کو تھوڑی تقسیم کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، نارملی طور پر لوگوں کے عیب اور کمزوریاں پتہ چل جاتی ہیں جی، تو وہ بلیک میل نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا، ابے اس کو تو میں بھی جانتا ہوں، وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ایسا ہے، ابے اس کے تو میں نے دیکھے ہیں بھائی، پچھڑے ہیں اس کے تو یہ دیکھیے ہیں۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے عیب کو اگر بلا اجازت شرعی ظاہر کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہی کا مرتکب ٹھہر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح مطلب کہ لوگوں کے عیب پتہ چل جاتے ہیں اور ان کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ایک وہ ہے جو قرآن کریم کا یہ جو ارشاد ہے نا سورہ حجرات میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو، وہ باقاعدہ قرآن کے اس حکم کے خلاف کرتا ہے اور لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، اب ایک شخص ہوا جو لوگوں کے یوں عیب ڈھونڈتا ہے اور وہ عیب ڈھونڈ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ مطلب یہ عیب کرتا ہے، مگر وہ بتا کر اس کی تسکین اس کی رسوائی میں ہے۔ اللہ، یعنی وہ ایز اے بلیک میلر آپ اس کو نہیں ٹریٹ کریں کہ وہ ایز اے بلیک میلر نہیں آپ کے سامنے آ رہا کہ وہ اس کو بلیک میل نہیں کر رہا ہے۔ یعنی بلیک میلنگ ان معنوں کر ہم لیں گے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کام کر دے، صحیح، میری یہ مطلب کہ نفسانی خواہشات، میری شہوانی خواہشات، یا یہ میرا جو مالی معاملہ ہے تو اس کو پورا کر اور مجھے یہ چیزیں دے، یہ مجھے لا کر دے، یہ مجھے اٹھا کر دے، یہاں آ جا، یہاں بیٹھ جا، یہ کر لے، وہ کر لے، یوں کر لے، یوں کر لے، میں جو بولتا ہوں وہ کر لے، اگر نہیں کرے گا تو میں لوگوں میں تیرا یہ جو فیس ہے وہ ڈکلیئر کر دوں گا۔ ہم اس کو ایز اے بلیک میلر اس وقت لے رہے ہیں نا، بقیہ یہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کو ایک شاعر کہتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس سے بلیک میلنگ کے اسباب کیا ہیں؟ میرا مشورہ ہے کہ اس کو ہم آخر میں لے لیں، ٹھیک ہے، کہ آخر لوگ بلیک میل کیوں ہوتے ہیں، صحیح، تاکہ ہم پہ اس کو اینڈ میں لیں آخر میں کہ جو بلیک میل، کیونکہ میجورٹی تو بلیک میل نہیں ہو رہی نا معاشرے میں۔ ایسی بات، اگر معاشرے میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں کسی سوسائٹی میں تو لاکھوں میں سے سینکڑوں لوگ بھی نہیں ہیں جو بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ واقعہ کم مگر اتنا بڑا ہے اور اتنا کھل کر سامنے آیا ہے کہ اس کے ذریعے قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے مطلب کہ بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس میں بعض وائٹ کالر نظر آنے والے جو گروپس ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن کا انشاءاللہ ہم وقت پر کریں گے بیان، اللہ نے چاہا تو۔ تو اول تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ عیب، ایک تو لوگوں کے عیب اس پر آ گئے بغیر کسی جستجو کے، اس نے بھی لوگوں میں ظاہر کر دیا، وہ بھی لوگوں کے اگر عیب بلا اجازت شرعی بیان کر رہا ہے تو وہ بھی شرعی مجرم ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائے اس پر کہ ایک شخص اعتماد کرتا ہے، دوستیاں ہیں، اور دوستی میں اور اعتماد میں وہ اپنی لائن کراس کر جاتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس نے اعتماد میں لائن کراس کر لی ہے، اس کو وہ لائن کراس کر کے سمجھا یار یہ تو اندر کا آدمی ہے، تو میرا دوست ہے، شی از مائی فرینڈ، شی از مائی بوائے فرینڈ، شی از مائی گرل فرینڈ، یہ تو میرا منگیتر ہے، یہ تو میرا یہ ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں وہ مطلب کہ کسی لائن کراس کرتے ہوئے یا اعتماد بلا وجہ اعتماد کرتے ہوئے وہ اس تک اپنی وہ چیزیں دے چکا ہوتا یا دے چکی ہوتی ہے جس جہاں اس کو مطلب کہ وہ نہیں دینی چاہیے، بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ وہ بلیک میلر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
ایٹ دیٹ مومنٹ جس کو اس نے اپنی ویکنیس اپنی کمزوری دی ہے وہ بلیک میلر نہیں ہے، جسٹ فرینڈ ہے، جسٹ منگیتر ہے، یا ایک ایسے ہی مطلب کہ ایک واقف ہے، فرینکنس سے آپ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، بٹ لیکن ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اس کی یہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، اللہ، جس کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے۔ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، یا فرینڈشپ ختم ہو جاتی ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں آ جاتی ہیں، اور یا پھر بدقسمتی کے ساتھ کوئی نشے کا عادی بن جائے، اور نشے کا عادی بننے کے اب اس کو نشہ چاہیے، تو نشہ لینے کے لیے اس کو پھر وہ چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں منشا مافیا کو، کہ جس کے ذریعے اس کو فری میں پیسے ملتے ہیں اور نشے والی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو کر پھر اس اعتماد کرنے والے کو بلیک میل کرتا ہے، جو اس کے لیے بڑی شاکنگ وہ پیریڈ ہوتا ہے، بڑا اس کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ مطلب میں نے تو اس پر بھروسہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، پھر لوگ یہ شعر پڑھتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ واضح کرنے لینی بہتر ہے کہ اپنی ویکنیس، اپنی کمزوریاں دینی نہیں چاہیے اس طرح کسی کو۔ مدینہ بہت پیاری بات کہی۔ بلیک میلر کا حکم شرعی آپ کیا بیان کریں گے؟ جو کسی کو بلیک میل کر رہا ہے یہ اپنی آخرت کی کیا بربادی کر رہا ہے؟ وہ تو کئی حرام کاموں کا مرتکب ہے۔ صحیح۔ ایک نہیں، کئی حرام کاموں کا مرتکب ہے۔ نمبر ایک، بلا اجازت شرعی یہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک۔ بلا اجازت شرعی یہ مسلمانوں کے دل آزیر کرنا۔ تو عیب تلاش نہیں کیا، خود بخود سامنے آ گیا ہے، تو آپ تو جیسے کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، میں تو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، اب میرے سامنے عیب جو ہے کھل کے آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب اس کو حکم تھا کہ عیب چھپاتا۔ صحیح۔ اس کو حکم تھا کہ انشاءاللہ ہم حدیثیں بیان کریں گے، قرآن کریم کی آیات بیان کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی، پھر اس نے بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ڈرایا، صحیح، دھمکایا، صحیح، پھر باطل طریقے سے جی اس نے مال لیا۔ اللہ، یاد رکھیے سلمان بھائی جی، کہ جو اس نے مال لیا ہے، جی، جو بھی اگر کوئی ایسا اللہ نہ کرے بلیک میلنگ کرنے والا فرد اگر ہمیں دیکھ یا سن رہا ہے، میں ڈائریکٹ اس سے ایڈریس ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اور بلیک میلر، خواہ تم کسی کی گندی تصاویر کے ذریعے یا کسی کے کمزور پہلو کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اگر آپ کسی سے پیسہ بٹور رہے ہیں کہ یہ پیسہ دو ادروائز، یا یہ چیز دو ادروائز میں تمہیں لوگوں میں رسوا کروں گا، اب وہ شخص خواہ وہ مرد یا عورت اگر وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو جو دے رہا ہے یہ آپ کے حق میں رشوت ہے، مال غصب ہے، اور یہ حرام ہے، اور جس سے لیا ہے اس کو دینا آپ پر فرض ہے، اور اگر وہ نہ ملے یا انتقال کر جائے تو اس کو وارثوں کو دینا آپ پر لازم ہے، اور اس کے وارث بھی نام ملے تو پھر اس کے نام پر آپ صدقہ کر دیں، آپ کے پاس قطعاً اس یہ چیزیں رکھنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ نیز آپ نے جو یہ کام کیا اس میں جو اس کو ڈرایا، اس میں جو اس کو دھمکایا، اس میں جو اس کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے اس کو تھریٹ کیا، اس کی نیندیں اڑائیں، اس کو پریشان کیا، اور نہ جانے کیا کیا کر کے جو حقوق العباد تلف کیا، آپ نے حقوق العباد کا جو آپ نے خون کیا، آپ کو ان سے اور جن کے ساتھ آپ نے اس طرح کے دیے جو اس کے لیے شرعی کنیکٹ جو لوگ وابستہ ہوتے رہے، ان سب سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور ان سے معاف کروانا پڑے گا۔ نیز آپ نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ پر توبہ بھی فرض ہے، آپ اللہ سے بھی معافی مانگے، جن بندوں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ان بندوں سے معافی مانگے، اور آپ نے جو مال لیا ہے اور اس طرح جو بھی آپ نے رشوت کے عوض لیا، جو بھی عوض بناؤ جو رشوت کے حکم میں آیا، ان تمام کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سارے مراحل سے گزریے اور سچی توبہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت 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 سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مال اور یہ چیزیں ہرگز آپ کے کام نہ آ سکیں گی، یہ چیزیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرواتی ہیں، اور آخرت میں، قبر میں، قیامت میں بھی ان چیزوں کے ذریعے ذلت و رسوائی کا طوق گلے میں آ سکتا ہے۔ لہذا
فوراً سے پیشتر توبہ کریں. اگر کوئی ایسی چیزیں آپ کے پاس کسی کی محفوظ ہیں، مہربانی کر کے اس سے نسین منسین ڈیلیٹ کر دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں. اور مطلب کہ جو اس طرح آپ نے جو کیا ہے، میں نے ساری وضاحت کر دی، اس کو کریں. اس سے قبل کے موت آ جائے، موت کا فرشتہ آپ کو لے جائے، آپ کی روح قبض ہو جائے، آپ کے سارے. پھر یہ سوچئے کہ جو چیزیں ہم چھوڑ کر مریں گے، اور اگر ان چیزوں کو آپ کے مرنے کے بعد کسی نے کنٹینیو کیا تو سوچئے کہ عذاب قبر کتنا سخت ہے. اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایمان برباد ہو گیا، قبر میں آگ لگ گئی، قبر میں سانپ، قبر میں بچھو. عذاب قبر حق ہے، یہ یاد رکھیے گا. قبر دباتی ہے مجرم کو تو اس کی پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو واقعیتاً ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی دنیا میں رشوت دے کر آپ چھوٹ جاؤ گے. چلیں آپ کوئی انتظامیہ کا کوئی ایسا رشوت خور بندہ اگر آپ کو مل گیا اور اس نے آپ کو لے لیا اور آپ نے بولا آدھے تیرے آدھے میرے اور 24% تیرے بقیہ میرے، یوں کر اگر آپ نے اس کو کر بھی لیا اور اس نے آپ کو ڈھک بھی دیا، مگر یاد رہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خود رسوا کرتے کرتے لوگوں کو رسوا ہو گئے، دھر لیے گئے، اور انہیں بڑے ہی معاشرے میں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جو کسی عورت کی عزت سے کھیلتا رہا، اس کی کوئی مطلب کہ نازیبا اس کی تصویر یا موویز کے ہاتھ میں آ گئی، پھر اسے زندگی بھر اس کے ساتھ ناجائز اور حرام کام کرتا رہا، اس کے ماں باپ کو ستاتا رہا، اس کے پورے خاندان کو ستاتا رہا، اس کے بھائیوں کو ستاتا رہا. یہ سب سوچیں آپ، اور پھر یہ سوچے گا اللہ نہ کرے ایسا کوئی عمل آپ کی ماں کے ساتھ ہو جائے، آپ کی بہن کے ساتھ ہو جائے، آپ کی بیوی کے ساتھ ہو جائے، آپ کے بچوں کے ساتھ ہو جائے، آپ کی بچی کے ساتھ ہو جائے، خود آپ کے ساتھ ہو جائے، اور آپ اس اللہ نہ کرے آپ اگر اس پریشانی میں مبتلا ہوں تو مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. لہٰذا اس بلیک میلنگ کے اس گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام سے سچی توبہ کریں، اور جتنا بھی آپ کے پاس اس طرح کا مواد ہے اسے مہربانی کر کے اللہ کی رضا کے لیے بالکل ڈیلیٹ کر دیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے، پھر بھی اگر آپ کے موبائل میں یا کہیں بھی آپ کے نیٹ کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی کا عیب، کسی کی خامی، کسی کی برائی اور کسی کی عزت برباد کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے، اور یہ مستقبل میں اللہ نہ کرے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو میری ان باتوں کو سوچئے کہ ہاں یار یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، کل شیطان مجھ سے کھیل لے اور میں بلیک میلر بن جاؤں اور میں ان حرام کو پڑ جاؤں، تو آپ بھی اپنے موبائل فون سے، اپنے نیٹ سے، اپنی دیگر جگہوں سے سب کچھ مٹا کر اپنے ہاتھ جھٹک کر اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ نجات کا راستہ طلب کریں اور بھلائی کا راستہ طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور یوں کہ مطلب اللہ مجھے بچا کر رکھنا. اور جو اس کام کو دیکھنے میں، سویپ کرنے میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اسے سچی توبہ بھی کر لیجئے گا. یہ میں نے یوں سمجھیے کہ ایک پورا وہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا اس نیت پر، اس امید پر کہ کوئی اگر ایسا ہو آج نہیں تو کل سوشل میڈیا پر کوئی ایسا ہو جو یہ سنے اور وہ عذاب قبر سے ڈر کر، اپنے رب کی پکڑ سے ڈر کر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا خوف اس کو دل میں آ جائے کہ میں رسول پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تو دنیا میں یہ کام کر آیا ہے، تو اللہ کی بندیوں کو ذلیل و رسوا کر آیا ہے، تو اللہ کے بندوں کو ذلیل و رسوا کر آیا ہے، اور ان کی برہنہ اور مطلب کہ نکڈ ویڈیوز اور امیجز کے ذریعے تو دنیا کما کر آیا ہے، اس طرح حرام روپیہ کما کر آیا ہے، اس طرح مطلب تو اپنی جنسی تسکینوں کا سامان کر آیا ہے، اس کے ذریعے تو شرابیں پیتا تھا، اس کے ذریعے تو جوئے کھیلتا تھا، اس کے ذریعے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا. ذرا سوچو بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھڑا کر سوال کر لیے اور ان تمام چیزوں کا آپ کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچیں. اللہ سے ڈریو، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ سورہ رحمان کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو گناہ سے معافی بھی لینی ہے، پھر اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے. ابھی وقت ہے، سانسیں باقی ہیں، مہربانی کریں فوراً اس گناہ سے سچی توبہ کریں، ان لوگوں کو ریلیز کر دیں، ان لوگوں کو معاف کر دیں اور اس برائی سے بچیں. یاد رکھیے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کئی بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، کئی بچیاں اپنے
گھر والوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات اخباروں میں آ رہے ہیں, یہ واقعات کو میڈیا پر لایا جاتا ہے, مگر یہ مدنی چینل ہے, یہ کسی کے عیبوں کو کھولنے کے لیے نہیں بنایا گیا. مدنی چینل کسی ایسے واقعے کو معاشرے میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ واقعہ کسی کے ایسے فیسز دکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ مدنی چینل اس لیے ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائے. مگر اس طرح کے واقعات, اس طرح کی خبریں, اس طرح کے مناظر عام ہوتے جاتے ہیں. مجھے ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو اس فعل میں مبتلا نہیں ہے, جو بلیک میلر نہیں ہے. مگر اے مسلمانوں, کیا تم ان ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہو؟ کیا تم ان عیب جو کھولے جا رہے ہیں اور جس طرح کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں, کیا ان چیزوں کو دیکھنے میں تمہیں دلچسپی ہے؟ خدا سے ڈرو. اگر اس کی جگہ تمہاری بہن کی مووی ہوتی تو کیا تم دیکھتے؟ اس کی جگہ اگر تمہاری ماں کی مووی ہوتی کیا تم دیکھتے؟ اس کی جگہ تمہاری بیوی کی تصویر ہوتی کیا تم دیکھتے؟ اس کی جگہ تمہاری بچی ہوتی تو کیا تم دیکھتے؟ نہیں, بلکہ تمنا کرتے کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو ثبوت و ختم کر دیں. ویسے ہی ہم اجڑ گئے, یا اللہ ان کو تو ہدایت دے, ویسے ہم اجڑ گئے. اور یہ دنیا میں ہماری چیزوں کی تشہیر کر کے ہمیں اور ذلیل و رسوا کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کافی کچھ آپ کو عرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلزار احمد چشتی اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا تعلق جانی منڈی سے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, مثالی معاشرہ. اللہ تعالی امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے کہ جنہوں نے یہ بوٹا لگایا. ماشاء اللہ دل بہت خوش ہوتا ہے مدنی چینل دیکھ کر. اللہ تعالی نگران شورا کو اور تمام مدنی اسلامی بھائیوں کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالی سب کو خوش آباد رکھے, اور جو مدنی عملہ جو کیمرے کے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی سیٹ صاحب اگر کسی ملازم کا 10 دن کا مثلا اگر 10 تاریخ کو تنخواہ دیتا ہے اور اس کے 10 دن کے پیسے نیچے رکھتا ہے, پچھلے مہینے کی تنخواہ دیتا ہے, کیا وہ بلیک میلنگ میں آئے گا؟ جواب عرض فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی اور ہمت افزائی بھی کی. اب یہ کہ کیا یہ بلیک میلر ہے یا نہیں ہے, یہ میں نہیں جانتا. نہ آج ہمارا موضوع اس طرف ہے. ہمارا موضوع جو عزتوں کو پامال کر رہے ہیں, گھروں کو اجاڑ رہے ہیں اور ان کے لیے, اور جو مال لوٹ رہے ہیں اور اس طرح مطلب کہ اپنے جھوٹی بلیک میلنگ کے ذریعے اقتدار ہوس کا وہ سارا وہ سلسلہ پورا کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہم نے آج یہ سلسلہ رکھا ہے. تو ظاہر ہے مفتی صاحب بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ آپ کے ان شرعی سوالات کے جوابات دے سکے. میں نے جتنی حرام اور حلال کی معلومات حاصل کی ہے میں وہی انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. جنرل مدنی پھول دے دیں کہ پیسے نہیں دبانے چاہیے. مال جو پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں, مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتے. دیکھیں یہ تو مطلب میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں تو پھر رشوت کے حکم میں بھی تو آ جاتی ہے نا, کہ ایک آدمی کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ شر پھیلائے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا, پھر اس کو دے دلا کر یہ اپنا کام کر, کوئی شر میں آ جائے گا تو کوئی ظلم میں آ جائے گا, کوئی کس میں آ جائے گا, کوئی کس میں آ جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کام کرنا, لوگ اس چیز سے تو ڈرتے ہیں کہ سیٹ کو نہ پتا چل جائے, سپروائزر کو نہ پتا چل جائے, گورنمنٹ کو نہ پتا چل جائے. تو جو لوگ یہ ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہ چل جائے, ان کے لیے میں کہوں یار یہ پتہ نہ چلے. تو ایک تو اللہ کے نیک بندے ہوتے کہ نیکی کرے اور پتہ نہ چلے, اور ایک ہے گناہ کرنے والا کہ وہ عمل کرتا ہے, لگتا ہے لوگوں کو پتہ چلے گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. تو وہ غور کرے کہ جب دنیا کی چیزوں میں بے عزتی ہونے کا ڈر ہے تو تمہارے عمل کو تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک اور کال ہے, آئیے شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انسان بلیک میل اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی راز والی باتیں بتاتا ہے, جس طرح شیر کو درخت پر چڑھنے کا جو ہے نا طریقہ نہیں سکھاتا. اسی لیے ہمیں بھی اپنے ذات کی راز کسی کو نہیں بتانے.
راز کی بات نہیں بتانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دوسرے پرسپیکٹو پہ بھی تو لینا جی کہ بندہ اپنی خامیاں دور نہ کرے, اپنے کردار کو جو ہے وہ درست نہ کرے, بہتر نہ کرے, راز نہ بتائے. تو ایسے راز بنانے کی حاجت کیا ہے کہ جو بعد میں میل. دیکھیں ہر راز کی باتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات بہت. آج کل کیا ہو رہا ہے دیکھیں, اب مسٹیکس کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی ہم مسٹیکس کی طرف جا رہے ہیں. مسٹیکس یہ ہو رہی ہیں کہ میاں بیوی بیٹھے ہیں, جی انہوں نے اپنی کوئی پرائیویٹ ٹائپ کی کوئی مووی بنا لی. صحیح. دونوں میاں بیوی ہیں, پرائیویٹ ٹائپ کی. ان کا یہ فیل نہ شرعن ناجائز نہ غلط, نہ انہوں نے 4 آدمی کے سامنے کیا, لیکن کیمرے میں محفوظ کر لیا کہ کل دیکھیں گے. اب وہ چیز کیا ہو رہی ہے کہ اس کی چند چیزیں ہیں. یا تو وہ موبائل کہیں گر گیا, چوری ہو گیا, تو وہ ساری وہ لاکنگ وغیرہ کھول کر پھر وہ کسی اگر اس طرح کے آدمی کے ہاتھ میں آ گئے تو یہ مرے. یا پھر پرابلم یہ کہ اس طرح کا ایک طبقہ ہے جو کہ آن لائن بلیک میلنگ کر رہا ہے, اور وہ مطلب کہ کمپیوٹر ہیک کر لیتا ہے. ناٹ اونلی نیٹ, ناٹ اونلی ویب سائٹ, ناٹ اونلی سوشل میڈیا سائٹ, وہ کمپیوٹر ہی ہیک کر لیتا ہے آپ کا نا. جیسے آپ ڈیوائس کی بات فرما رہے ہیں ابھی, تو ڈیوائس میں بھی ایسی اپلیکیشنز ہیں. ہمارے شعیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے جو شعبہ ہے آئی ٹی, جو جتنا بھی آپ کا انٹرنیٹ کا ویب سائٹ کا جو بھی ہمارا ایک کام ہے, اس کو ہمارے شعیب بھائی ہماری مجلس کے نگران ہیں. آج کے سلسلے میں ہم نے شعیب بھائی کو خصوصی طور پر عرض کیا تھا کہ آپ آئیے گا. اور تو کیونکہ میں نے خبر یہ پڑھی تھی کہ اس وقت بلیک میلنگ کا جو بہت بڑا ذریعہ بن گیا نا, وہ اسمارٹ فون بن گئے ہیں اور موبائل ڈیوائسز ہو گئی ہیں, جتنی الیکٹرانک ڈیوائسز ہو, پھر اس کو تشہیر کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب یہ کہ لوگ تو اس کو یوز کر ہی رہے نا, اربوں کی تعداد میں لوگ موبائل اور نیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں. ڈیفینیٹ اب ان کو تو مطلب یہ کہنے ضرور ہے کہ نہ کریں, ٹھیک ہے. اب ان کو کس طرح اس میں اس طرح کی آفات سے بچایا جا سکے, اس لیے آج ہم نے شعیب بھائی کو بھی اپنے سلسلے میں دعوت دی کہ شعیب بھائی بتائیں کہ شعیب بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ یوزر ہیں, ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے, پھر یہ بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے بچا کیسے جائے. اچھا, اس میں جیسے آپ نے اس میں ارشاد فرمایا, سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے 5 سال میں جو سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں جیسے جیسے سوشل میڈیا بڑھتا جا رہا ہے, یا موبائل اپلیکیشن یا موبائل ڈیوائسز کا یوزیج جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے, ویسے ویسے ان چیزوں میں اور اس طرح کے چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جو پکچرز ہیں یا فیملی پکچرز جو کہ ڈیوائسز میں سیو کی جاتی ہیں, یا پرائیویٹ میسیجز جو ڈیوائس میں سیو کیے جاتے ہیں, اسی طرح ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اسکینڈ کاپی جو ہمارے لیگل ڈاکومنٹس کی اسکین کاپیز ہوتی ہیں, پاسپورٹ کی یا NIC کی اسکین کاپیز ہوتی ہیں, یہ ہم یوزولی سیو کر لیتے ہیں اپنی ڈیوائسز میں. لیکن حضور ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ اب سیکیور نہیں رہیں, کیونکہ بہت ساری ایپلیکیشنز مارکیٹ میں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزوں کا ایکسس آپ سے مانگتا ہے. وہ کبھی آپ سے کیمرے کا ایکسس مانگتا ہے, کبھی آپ سے لوکیشن گیٹ کرنے کا ایکسس مانگتا ہے. تو اسی میں کچھ ایپلیکیشن ایسی ہیں کہ جو آپ سے کیمرے کا جب ایکسس مانگتی ہیں یا آپ کی اسٹوریج کا جو ایکسس مانگتی ہیں, تو وہ اسٹوریج میں جو کچھ بھی سیو ہوتا ہے اس کو وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لے. اور نارملی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے والا اتنی ڈیٹیل پڑھتا نہیں ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے ایگری, بس ایگری, ہاں رائٹ ہو رہا ہوں, جی جی, نیچے لکھا ہوتا ہے ایگری, نیچے لکھا ہوتا ہے اوکے, نیچے لکھا ہوتا ہے ڈن. اور اتنی جو ڈیٹیل جو آ رہی ہوتی ہے ایپلیکیشنز یا دیگر اس طرح کی چیزوں میں بہت بہت پیاری توجہ دلا رہے ہیں آپ. جی اچھا, یہ جو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نارملی یوزر اس چیز کو دیکھتا نہیں ہے. اچھا, گیمز میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, کیونکہ بچے گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ تو اوکے کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا گیم ڈاؤن لوڈ ہو جائے. تو اس طرح کی پرمیشن ساری مل جاتی ہیں جب ایپلیکیشن کو, تو آپ کے اسٹوریج, آپ کی پکچرز وغیرہ, اس کو پھر وہ یوز, اور اس کو اگر آپ پیچھے سے پکڑنے جائیں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت, میں بھی کہ وہ کہہ دے کہ اٹس ناٹ مائی فالٹ, آپ نے خود الاؤ کیا, آپ نے خود الاؤ کیا ہے. جی بالکل. اسی طرح کانٹیکٹس ہیں, کانٹیکٹس کی پوری لسٹ اٹھا لی جاتی ہے. خیر پھر اس کا ایک الگ سلسلہ ہے کہ اس کا کیا یوزیج کیا جاتا ہے. الغرض
ان چیزوں میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز اول تو ٹرسٹڈ ایپلیکیشن ہی ڈاؤن لوڈ کریں، ٹرسٹڈ پلیٹ فارم سے، جیسے پلے اسٹور وغیرہ ہے وہیں سے ڈاؤن لوڈ کریں. لیکن جب ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جس چیز کی پرمیشن لے رہا ہے اس چیز کی پرمیشن دینا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، کوئی بک کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے کیمرے کی پرمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی پرمیشنز نہ دیں تاکہ وہ ڈیٹا کیپچر نہ ہو سکے. اس کے علاوہ حضور اور بھی چیزیں ہیں، جیسے ٹروجن کر کے نام ایک اپلیکیشنز ہوتی ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو اس وقت لائیو آڈیو جو چل رہی ہے اور آپ کا جو کیمرہ ہے اس کو ایکسس کر لیتی ہیں. اب وہ اسٹوریج سے نہیں اٹھا رہا بلکہ لائیو آپ کی آڈیو بھی اٹھا رہا ہے، لائیو آپ کا جو کیمرہ ہے اس کو بھی وہ ایکسس کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی سلسلہ چل رہا ہے. یہ ہیکنگ کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے یا ہیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ہم یہاں آپ کو ہیکنگ کا طریقہ نہیں سکھائیں گے کہ یہ کیسے ہیک کرنے والے کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار ایسا بتاؤ یہ کیسے ہیک کرتے ہو اس طرح بچے. یہ ہیک کیسے کرتے ہیں، یعنی ہیک سے مراد جیسے ہائی جیک، اغوا کر لیا، ایک چیز کو اپنے قابو میں لے لیا. تو یہ مثال کے طور پہ یوں سمجھے کہ ایک گھر آپ بناتے ہیں نا، اس گھر کے دروازے پر لاک لگاتے ہیں اور اس لاک کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ چابی لگاتے ہیں، لاک کھل جاتا ہے. یہ چابی کیسے بنتی ہے کہ کوئی اور آدمی آپ کا لاک کھول لے؟ ہم یہ چابی بنانے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے، مجھے آتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ آپ کا لاک نہ کھل سکے آپ لاک ایسا لگائیں اور اس کا کچھ انداز ایسا رکھیں کہ کوئی شخص اس میں اسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی مہارت کے ساتھ اپنی کوئی مہارت لگا گا، وہ مہارت کی چابی لگائے گا اور آپ کا یہ جو چاہے وہ آپ کی جتنی بھی سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا آپ کے نیٹ کے یا آپ کے موبائل میں یا آپ کے پی سی ٹیبلیٹ میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے کمپیوٹر میں، اس طرح کی چیزوں میں جو آپ کی ہوتی ہے وہ اس میں ایکسس نہ لے لے. ایون کہ آپ نے جو اگر آئی پی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اف ایم آئی رونگ ناٹ رونگ، جو آئی پی کیمرے لگتے ہیں، آئی پی کیمرے کو بھی تو پھر مطلب کوئی نہ کسی یہ آئی پی کیمرے ہوتے ہیں، کئی گھروں میں آئی پی کیمرے لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک ٹھیک ہے یہ بھی فیسلٹی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں، اپنی ہی وہ مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے ہی گھر کا یا اپنی فیکٹری کا یا اپنے آفیسز کا یا اپنے ایریاز کا آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور نارملی تو اپنے گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگتے ہیں، مگر یہ سی سی ٹی وی کیمرے آئی پی کے ساتھ بھی لگتے ہیں اور وہ آپ ایکسس آپ کے پاس ہوتا ہے، یعنی اس کا داخل ہونے کا راستہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے آئی پی کیمرز لگا لیے سارے گھر کے اندر اور آئی پی کیمرز لگانے کے بعد پھر دیکھا کہ جناب یہ اللہ نہ کرے اگر اسی کو ہی کسی نے مطلب کہ وہ ہائی جیک کر لیا، مطلب وہ کیپچر کر لیا، اور تو اب وہ گھر بیٹھ کر آپ کے سارے معاملات، ایون کہ آپ کے آنے جانے کے معاملات، ایون کہ اگر کوئی ریکی کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے، آپ کو ایسی پرسنالٹی ہیں کوئی ریکی کرنا چاہتا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم خود ہی لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں دے رہے ہیں. اور چونکہ ہم نے اس کو پروٹیکشن نہیں کیا ہے، دیکھیں کار لینے والے کو پتا ہے کہ لاک کیسے ہوگا، اس میں سے وہ الارم کہاں لگے گا، تو اس میں جناب وہ چور سوئچ جسے ہمارے بولتے ہیں وہ کہاں لگے گا. موٹر سائیکل میں بھی چور سوئچ لگا دیتے ہیں، سیٹوں کے نیچے لگا دیتے ہیں، ٹینکی کے نیچے لگا دیتے ہیں، کیوں کہ جناب کو میری موٹر سائیکل چوری کر کے نہ لے جائے. لیکن یہ جو ہمارے الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، اسپیشلی وہ جو انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہیں اور جو مطلب کہ وہ پورے ایک نیٹ کے ذریعے، نیٹ جال کے ذریعے آپ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں، جن سے آپ اپنی دنیا اور بھر کی بہت ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ، گھر بیٹھے آپ ٹکٹیں آپ لے رہے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے آپ ساری بکنگ کروا رہے تھے، گھر بیٹھے آپ اپنا 2 3 4 ماہ کا پورے کے پورا جو آپ کا ٹور ہے وہ آپ وہ نیٹ کے ذریعے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور سیلف کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اس دینی سہولیات بھی بہت ہیں اور دنیاوی سہولیات بھی بہت ہیں، مگر ان کے ذریعے جو اس کام میں جو چوری کرنے والے اور کرمنل مینٹلٹی کے جو لوگ ہیں، وہ جو آپ کے بینک بیلنس کے ذریعے آپ کی چیزیں چورا لیتے ہیں. یہ تو میں جنرل پروسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، جنرل ویو پہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارا موضوع بلیک میلنگ ہے، لیکن چونکہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری مجلس کے نگران ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا یہ کہ چونکہ میں نے کہا نا مدنی چینل یہ
اس مسلمانوں کی خیر خواہی کا چینل ہے. سبحان اللہ. سرکار کی حدیث ہے دین و نصیحہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم یہاں پر آپ کی خیر خواہی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو اس برائی میں مبتلا ہیں ہم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی ہے کہ چھوڑ دو, توبہ کر لو اور آ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے راستے دیے ہیں تمہیں نکلنے کے لیے. تم ان راستوں کو اختیار کرو, نکل جاؤ. تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے گا, آخرت میں بھی بھلائی دے گا. سبحان اللہ. اور جو مطلب کہ دنیا کا معاملہ ہے اس کو نپٹا کر مطلب آخرت میں اپنے مطلب کہ کلیئر ہو کر آپ اللہ ہمیں پہنچنا نصیب فرمائے. لیکن جو اس میں مبتلا ہیں, اور ڈیفینیٹ میں نے کہا کہ کروڑوں اربوں لوگ وہ ہیں جو ابھی اس بلیک میلر کے پاس اس کے ہتھے آئے نہیں ہیں, جبکہ بڑی تعداد آئی ہوئی ہے, مگر وہ جو نہیں آئے ان کو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور اس میں جو اسپیشلی جو رپورٹس ہیں وہ رپورٹس یہ ہیں کہ سوشل میڈیا اور یہ جو اسمارٹ فونز اور جتنی بہتر سے بہتر ایجادات آ رہی ہیں ان کے ذریعے جو یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس کو آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالی سیکھ رہے ہیں ہمارے شعیب بھائی سے. جی شعیب بھائی, جیسے آپ نے اس میں آپ کالیں بھی لیں گے؟ جی بالکل, کالز ریڈی. اس میں جیسے آپ نے ایک توجہ دلائی تھی کہ موبائل اگر گر گیا یا مس ہو گیا تو وہ ڈیٹا ظاہری بات ہے جا سکتا ہے. ایک چیز کی طرف میں توجہ اور دلانا چاہوں گا, یہ ڈیٹا جا سکتا ہے, مطلب کسی کے بھی ہاتھ میں جا. ہاں نہیں, میں ساتھ ساتھ آپ کو کنٹینیو کروں گا. میں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پتہ ہے کہ میرا موبائل چوری ہو سکتا ہے, یہ پتہ ہے میرا موبائل گر سکتا ہے. اے میرے بھولے بھالے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی فیملی سیکریٹ امیجز, فوٹو, موویز کو اپنے موبائل میں رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ضرورت ہے؟ ہمارا موبائل ہے بھائی, آپ کا تو جب آپ کا تھا اب چوری ہو گیا, اب چوری ہو گیا. یعنی یہ یوں ہی سمجھے کہ آپ کا سونا چوری ہو گیا, اب آپ لاکھ بولو میرا دوست ہے تو مارکیٹ میں جا کے بیچ کے نفع کما لینا ہے نا. اب آپ کا موبائل تھا, اس میں سونے سے زیادہ قیمتی, گولڈ سے زیادہ پرائز لیس چیزیں آپ کی ہیں, آپ کی اپنی پرائیویٹ چیزیں یار. آپ اپنی مطلب آپ کی بہن, بیوی, ماں, خود آپ کی پرائیویٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, اور وہ مطلب کہ آپ کے ہاتھ سے جانے کے امکانات موجود ہیں. اچھا, کوئی چوری نہیں ہو رہی ہے, گرنے کے چانسز موجود ہیں. موٹر سائیکل چلاتے ہیں, ہمارے ویسے ہی پاکستان میں مطلب وہ گھڑوں کا کلچر ہے, بڑے بڑے گھڑے آتے ہیں ٹھا کر کے, کب موبائل گر گئی آپ کو پتہ بھی نہ چلا. آپ گھر گئے, موبائل کہاں گیا؟ موبائل تو گیا, اب جس کے ہاتھ میں گیا وہ تو اب کہاں آپ کو بیچارہ وہ ہاتھ میں آیا وہ پہنچائے گا. تو یہ ساری صورتیں ہیں جن کا آپ بھی ادراک رکھتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, یہ بھی کوئی نئی بات بھی نہیں کر رہا. لیکن چونکہ ہم بلیک میلنگ کا ایک ایشو ہے ہمارے پاس, اور اس کے ذریعے آپ بلیک میل ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹ بلیک میل اللہ نہ کرے ہو سکتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے ہم ان سے آپ سے بات کرتے ہیں. اول تو یہ کہ آپ ایسی موویز اپنے پاس سیف ہی نہ رکھیں. صحیح, کال شامل کر لیں. نہیں, پہلے یہ لے لیں. جی ٹھیک ہے. ایک طرف اور میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ چلیں یہ تو موبائل مس ہو گیا, ڈیوائس مس ہو گئی, گر گئی, کسی کے ہاتھ لگ گئی, لیکن آپ نے اگر کوئی مووی بنائی, کوئی پکچر اس میں سیو کی ہے ڈیوائس میں یا میموری کارڈ میں, اب آپ نے ڈیلیٹ کر دی, اور ڈیلیٹ کر کے آپ یہ سمجھے کہ اب میں اس کو میں بیچنے جا رہا ہوں یا کسی کو دینے جا رہا ہوں, تو اب یہ چیز ریکور نہیں ہو سکتی, تو یہ بھی خام خیالی ہے. جو چیز آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ چیز بھی ریکور کی جا سکتی. اچھا, جی ہاں. تو جو آپ نے فرمایا کہ اس میں سیو ہی نہ کیا جائے, اس طرح کی چیز اس میں رکھی ہی نہ جائے. آپ یہ سمجھ جائیں میں رکھ کر ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہ چلی جائے گی, ایسا نہیں ہے. ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے, ہم فارمیٹ کر دیں گے. فارمیٹ کرنے کے باوجود یہ ریکور ہو سکتی ہے. اللہ مان والحفظ. تو عافیت اسی میں ہے. جو میں جو بیچ میں تھوڑا حاشیہ لگا رہا ہوں وہ اس لیے ہے مدنی چینل کے ناظرین, میں ایک بات واضح کر دوں کہ عافیت اسی میں ہے کہ جو ہمارے بڑے ہمیں بتا رہے ہیں, نگران شدہ جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, ان کو ہم اپنائیں. اور خام خواہ کی حضور جو بندے ہوشیاری یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ بات بڑوں کی ماننی چاہیے, اس سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. جی, اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ ای میلز بھی ہوتا ہے. عموماً جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو وہ ہر طرح کی ای میلز جو آ رہی ہوتی ہیں اس کو وہ ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہر طرح کی ای میل کو ایکسس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, ای میل ریسیو کر لیتے ای میل آپ ریسیو کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے اٹیچمنٹ ریسیو کی اور آپ سمجھے کہ آپ کے جو ڈیوائس ہے یا آپ کا جو پی سی ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ایکسس ہو گئی. یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں مارکیٹ میں.
بالکل ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بالکل. چلیں آپ کال لیں پھر چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک بھی ہیں. یہ لیسٹر یو کے سے آئے یہاں ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کچھ کورسز وغیرہ جو ہمارے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت, اور ماشاءاللہ 11 مدنی مذاکرے شروع ہونے والے ہیں 11-12 11ویں شریف کے سلسلے میں. تو اس میں ہمارے یو کے سے کافی اسلامی بھائی آئے ہیں, دیگر دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں نے بھی آنا ہے. تو آج ہمارے سلسلے میں یہ بھی, چونکہ یہ ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر زیرک, اور ماہر نفسیات ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کا یہ کرنے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے, جس کے ساتھ کیا جاتا ہے بلیک میلنگ اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ, یہ کام, وہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے ان کے وہ لیں گے تاثرات. مگر پہلے کال شامل کر لیتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل معاشرہ شکشا بہت اچھا ہے, میں نگرانی شورا کافی اچھی رہنمائی فرما رہے ہیں. نگرانی شورا میں ایک سوال ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے موبائل میں ایک سسٹم ہوتا ہے آٹو کال ریکارڈ کا, اور جس بندے سے وہ بات کرتے ہیں نا, تو جس سے بات ہو رہی تھی اس سے نہیں پتا ہوتا کہ اگلے بندے کے موبائل میں یہ ریکارڈنگ سسٹم چلا ہوا ہے, اور اگر اسے پتا ہو تو بڑا محتاط انداز میں بات کرتا ہے, لیکن اگلا بندہ اس کی آواز ریکارڈ کر کے, چاہے وہ دوستی ہو, اور اس سے بلیک میل کرتا ہے کہ یار دیکھو تم نے تو پلان یا کہا تھا, میں اب اس کو بھی بتاؤں گا, اس کو بھی بتاؤں گا. بعض باتیں نہیں شیئر کرنے کے لیے ہوتی, بعض باتیں صرف پرسنل طور پہ سے بندہ ڈسکس کرتا ہے, لیکن وہ اس سے بلیک میل کرتا ہے. اس طرح اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کے موبائل میں یہ آٹو سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آٹو ریکارڈنگ سسٹم, کیونکہ جیسے ہی آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ جو اندر میں نظام ہے وہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے, اور بات کرنے والوں کی وہ باتوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے اپنے محفوظ کر. اگر آپ کے موبائل میں ایسی چیز ہے تو آپ پر یہ شرعاً لازم ہے کہ آپ اس شخص کو بتا دیں کہ آپ کی باتیں میرے موبائل میں ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, بغیر اس کی اجازت کے اگر آپ موبائل میں اس کی آواز ریکارڈ کریں گے, شرعاً ناجائز ہے اور آپ گناہ گار ہوں گے. یہ ایک گناہ ہو گیا. اب اگر اس نے کوئی ایسی بات آپ سے کر دی ہے جو کہ اب آپ اس سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس کو ایک بلیک میلنگ, کیونکہ آڈیو کے ذریعے بلیک میلنگ ہو سکتی ہے, اب وہ اس کی اتنی مطلب کہ اس میں کہاں جائے گا اور اس مراحل کو طے کرے گا اس کی آواز ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگ آڈیو بھیج دیتے لوگوں کی, اور یہ تو ویسے بے احتیاطیوں کا دور ہے. یہاں میں نے ایک چیز لکھی تھی سلمان بھائی, بے احتیاط مزاج. جی یہ جو ہے نا, یہ یاد رکھیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے, کرامن کاتبین. اللہ اکبر. ایک فرشتہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب, ایک فرشتہ ہمارے الٹے ہاتھ کی جانب ہے, اور یہ وہ ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں, ایک نیکی لکھنے والا, ایک برائی لکھنے والا. یہ ایک نظام ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ یا جو کر رہے ہیں وہ ہے نا, وہ لکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. قرآن کریم میں ہے نا, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یعلمون ما تفعلون. جی تو وہ لکھتے ہیں, وہ محفوظ کرتے ہیں. اگر ان کا بھی ایک ڈر و خوف آ جائے نا کہ یار مجھے ایسی بات کرنی نہیں ہے جو محفوظ ہو جائے, کل قیامت کے روز اگر میرے ہاتھ میں نامہ عمل دے کر کہا جائے کہ اس کو پڑھو تو میں باتیں پڑھوں گا کیسے, نمبر ایک. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بہت کریم ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. بندے کا یہ حال ہے ہمارے یہاں نارملی طور پر کہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو پھر وہ سمجھو کہ تیر کمان سے نکل گئے آپ کے. اب آپ اس لاکھ اب سنبھالتے رہو, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. پہلی بات کرتے وقت احتیاط کریں, آپ بات ہی احتیاط سے کریں. ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہوں گی, میں جنرل بات کر رہا ہوں, وہ آپس میں گفتگو میں اپنی جیسے واٹس ایپ کے ذریعے آپ آڈیو اپنی ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, وہ شیئر کر دیتے ہیں, اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں شیئر کر. بھائی آپ کو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ میسج آپ کو اس کو نہیں دینا چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے, میں نے وہ میسج اٹھا کر ہمارے شعیب بھائی کو دیا, بات تھی ہمارے سلمان بھائی کے بارے میں, انہوں نے اٹھا کر وہ میسج سلمان بھائی کو فارورڈ کر دیا. اب لے بھائی, اب عمران بھائی سوچتے رہ گئے کہ یہ سلمان بھائی تک میری آواز چلی گئی. اچھا وہ سلمان بھائی عمران بھائی کو واپس بھیج دیں گے کہ یہ آپ نے میرے بارے میں کیوں کہا. اب عمران بھائی آپ کو وضاحت کرتے رہے کہ بھائی یہ یوں نہیں یوں ہوا تھا, اور شعیب بھائی کو یار میرے کو ستا کہا تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس میں ایک تو ہوا کہ یہ قصد, اور بعض اوقات بلا قصد کے بھیجنا چاہتے تھے یہ زیرک کے پاس اور چلا گیا سلمان کے پاس,
अच्छा सलमान भी नाम था, उसमें सुलेमान भी नाम था, भेजना तो सुलेमान भाई को, चला गया सलमान भाई को, बोले वो अच्छा चला गया, अब ये कैसे होगा, फिर ये मसला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, तो बहुत होश के साथ करें। मेरा मशवरा ये आपको, नींद में कम से कम आप अपने मैसेजेस चेक नहीं किया करें। एक मिजाज है लोगों का कि बिस्तर पर पड़े पड़े ये अपने मोबाइल फोन चेक करते, मैंने खुद देखा है। और वो अभी पूरे के पूरे तो उठे ही नहीं है, आपका बदन उठेगा, आपकी आंख सही खुलेगी, आपका दिमाग सही जागेगा, तो थोड़ा मतलब कि फ्रेश होकर फिर नॉर्मल आकर आप अपने ये काम करें, ताकि आप खुद को किसी भी बहुत बड़े नुकसान से बचा सकें। ये मैं आपको एहतियाती मदनी फूल अर्ज कर रहा हूं, तो ये करें। तो अमीर इस्नद फरमाते हैं ना जी, मोहताज सदा सुखी रहता है। मोहताज सदा सुखी। इसी तरह कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, अच्छा कौन सी बात आपने मैसेजेस के जरिए करनी है, सौती पैगाम जिसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं, कौन सी बात आपने वॉइस मैसेजेस के जरिए करनी है, और कौन सी बात आपने कॉल करके करनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझे, आप ब्लैकमेल हो जाएंगे। कोई ऐसा मत, मैंने कहा ना कि उस वक्त वो आपका दोस्त है, मगर वो आपकी कौन सी बातों को अपने पास किसी और सिस्टम में महफूज करता चला जा रहा है। यू डोंट नो अबाउट हिम, और वो अभी नहीं कर रहा। जब आपका वो क्लैश होगा, अल्लाह ना करे, उस वक्त ही आपके सामने पूरी फाइल रख देगा। करता है कि फाइल आ जाए मार्केट के अंदर, फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, आपको इज्जत भी बचाने के लिए मसला हो जाएगा। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, फिर ऐसे बदबख्त किस्म के भी लोग होंगे कि फिर आपकी इज्जत बचाने के लिए कहेंगे ठीक है तेरी बहन का सौदा कर, तेरी बीवी का सौदा कर, और फिर आदमी मर जाता है, फिर पूरी फैमिली खुदकुशी कर लेती है। याद रखिए, इस मैटर में भी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करते हैं, मैं उनको डायरेक्टली कह रहा हूं, अगर वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग में वो फंस गए, अल्लाह ना करे, और अब ये समझते कि हमारे लिए रास्ता ये है कि हम अपने आप को मार दें, ये खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। यहां खुदकुशी जायज नहीं हो जाएगी, ये खुदकुशी हराम, ये खुदकुशी होगी और ये हराम है, याद रखिए। और जो बदकिस्मती के साथ ये समझते हैं कि जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है हम उसी को कत्ल कर दें, काम तमाम कर दें, उसका काम तमाम कर दें, कत्ल कर, याद रखिए ये कत्ले ना हक है और ये हराम है, इसकी भी इजाजत नहीं मिलेगी। ये जिस चीजें क्लियर कर दो मैं आप ना, तो जो हमारे जिसने सुकून बर्बाद किया हुआ है, घर का माहौल सारा खराब कर दिया है, रातों की नींदें उड़ा दी हैं, डिप्रेशन का मरीज बना दिया है, पैसे खा रहा है, इज्जत उछाल रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो आप उसका काम भी तमाम ना करें। ना, कत्ल नहीं कर सकते, सही। उसके लिए आप कोई और कानूनी, अखलाकी और शरई तरीके वज़ा करें और इसमें शरई रहनुमाई लें। सही। अगर आप ये नहीं चाहते कि किसी को मैं ये बताऊं कि ये मेरा केस है, तब ये बता दें कि किसी का अगर ऐसा केस हो तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे जो लोग इस तरह फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। आमीन। बहुत आजमाइश होती है, माँ बाप, बेटी बहन सब परेशान होते हैं, मियाँ बीवी, शौहर, बच्चे बच्चियां, कि क्या करें। तो जो इस तरह जो परेशान हो रहे हैं, मैं उनको मशवरा देता हूं, सबसे पहले आप इसके लिए शरई रहनुमाई लें कि हमारे लिए इस्लाम और दीन, ये नहीं है कि इस्लाम और दीन हमारी रहनुमाई नहीं है, इस्लाम और दीन में हमारी रहनुमाई नहीं है, रहनुमाई है, हम लेने वाले बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुफ्ती इस्लाम, अहले सुन्नत के कोई अच्छे मुफ्ती से अगर आपके तरकीब बन गई तो वो खुद ही राजदार होते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको रास्ता बताएंगे कि आप इस तरह करें। तो कोई भी कानून हाथ में लेने का, इस तरह की चीजें करने का हमें इख्तियार हासिल नहीं हो जाता। ये मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने वजाहत कर दी हैं। इससे पहले कि हम एक और कॉल की तरफ जाएं, डॉक्टर जीरक से क्यों ना पूछेंगे, डॉक्टर जीरक बताएं कि जो इस तरह का काम करते हैं डॉक्टर साहब, क्या इनकी भी कोई साइकी होती है, ये भी कोई लोग होते हैं मेंटेलिटी कि ये मतलब हर आदमी ऐसा बन जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैज़ान मदीना में आने की सआदत मिली है, तो बड़ा ही सुकून है। यूके और यूरोप में तो बर्फ़बारी और शदीद सर्दी है, यहाँ माशाल्लाह धूप के मज़े हैं, हीटर के बगैर आपको जो है वो हरारत मिल रही है, तो रूहानी सुकून में भी है और गुनाहों से भी बंदा बचा हुआ है। तो जो भी हमारे यूके के इस्लामी भाई, यूरोप के इस्लामी भाई देख रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं तो फैज़ान मदीना में मैं आपको दावत देता हूँ
کہ آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے 11 جو مدنی مذاکرے ہوں گے اس میں علم دین آ کر حاصل کریں۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے میں ایک مدنی پھول جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے سلیمان بھائی نے جو ہے وہ کہا تھا کہ بھئی راز کی بات، کیونکہ شروع تو یہ سب کچھ راز کی بات سے ہو رہا ہے نا، کہ آپ کی کوئی بھی راز کی بات ہے وہ یا تو کھل گئی آپ کی غلطی کی وجہ سے کھلی یا آپ نے جان بوجھ کر کھولی، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ ہم راز کی بات کھولتے کیوں ہیں، کسی سے ڈسکس کیوں کرتے ہیں۔ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ میل جول کو بڑھانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے جتنے جو ہے وہ جاننے والے زیادہ ہوں گے اتنی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ تو اب جو ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے کتنا اچھا ہے، اچھائیاں ایک دوسرے کی کتنی وہ جانتے ہیں اور برائیاں ایک دوسرے کی کتنی جانتے ہیں۔ اور اب جب یہ شروع میں ریلیشن شپ کسی کا شروع ہوتا ہے تو شروع میں کوئی کسی کو جو ہے وہ راز کی بات نہیں بتاتا، جوں دوستی بڑھتی ہے، ریلیشن شپ تھوڑا تھوڑا مضبوط ہوتا جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی راز کی بات بتاؤں اور وہ مجھے اپنی راز کی بات بتائے گا تاکہ جو ہے ہم ایک دوسرے کو بہتر جان سکیں۔ تو یہ وہ پیچھے محرک ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس بات پہ لاشعوری طور پر لے جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی راز کی بات شیئر کروں۔ اب جو چیز ہے کہ راز کی بات شیئر کرنے سے پہلے جب تک آپ ایک آدمی کے حوالے سے یہ نہیں جان سکتے کہ اس کی پبلک لائف کیسی ہے، اس کی پرائیویٹ لائف کیسی ہے اور اس کی سیکرٹ لائف کیسی ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلامی بھائیوں کے سامنے، یہ ہماری پبلک لائف ہے، ہم یہاں پہ کوئی ایسے کام نہیں کریں گے کہ جو مطلب اخلاقی طور پر یا شرعی طور پر جو ہے وہ غلط ہوں۔ تو پبلک میں ہر کسی کا امیج ایک علیحدہ امیج ہے۔ اب پھر ایک ہماری پرائیویٹ لائف ہوتی ہے جو چند ایک لوگوں تک محدود ہوتی ہے، فیملی لائف بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا بالخصوص دوستوں کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آپ کو تھوڑی سی آپ کی لگام ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اب ایک تیسری چیز ہے سیکرٹ لائف۔ اب ہم میں سے اکثر کی ایک سیکرٹ لائف ہے۔ اب یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی تو سیکرٹ لائف ماشاءاللہ یہ تو مدینہ ہوتی ہے، لیکن اب جو ہم جیسے گناہگار ہیں ان کی سیکرٹ لائف کتنے گناہ انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی سے کوئی راز کی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جب تک اگلے کی سیکرٹ لائف بھی آپ نہ جانتے ہوں تب تک آپ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی راز شیئر نہ کریں۔ تو اب سیکرٹ لائف تو ظاہر ہے کہ مطلب آپ کس کی جان سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ جتنا شریعت کا ہمیں علم ہوگا، جو شریعت کے دائرے میں جو ہے وہ ہمیں احکامات کا علم ہوگا، اتنا ہی جو ہے وہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے کہ بھئی کون سی بات مجھے شیئر کرنی ہے کون سی نہیں کرنی۔ تو اب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ان کی کوئی مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے، تو یہ جو بھی یعنی کہ بلیک میلنگ جو ہے یہ ایک بری خاصیت ہے، اور اس میں اصل میں آپ چاہتے ہیں کنٹرول، دوسرے آدمی کے اوپر کنٹرول۔ اب یہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ میں دوسرے جو میرا مد مقابل ہے یا دیگر جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں میرا ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی کنٹرول ہو۔ اب یہ کنٹرول کی خواہش دو وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ ہے کہ بھائی اور آپ اب جو ہے وہ جب چھوٹے تھے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور آپ پر کوئی اور ظلم کرتا رہا، اب آپ لے رہے ہیں بدلہ، اور بدلہ لے رہے ہیں ہر ایک کسی سے جو بھی آپ کے جو ہے وہ جاننے کے حوالے سے، جس کے ساتھ بھی اصل میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ بھی ایک بات نفسیاتی طور پر سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اب غصہ آئے نا تو ہر آتے جاتے پر کوئی اپنا غصہ نہیں نکالتا، جس کو تھوڑا بہت جانتا ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہی آدمی غصہ نکالتا ہے۔ تو اب ہوتا یوں ہے کہ جوں یہ آپ کا ریلیشن شپ بڑھتا چلا جاتا ہے، راز کی باتیں وہ آتی جاتی ہیں اور آپ کا کلوزنس ہوتی جاتی ہے،
تو اب وہ جو آپ کا غصہ ہوتا ہے نا، بچپن سے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، یا بچپن میں آپ کو کسی نے ابیوز کیا ہوگا، یا بچپن میں والدین کی طرف سے محبت میں کمی رہی ہوگی، یہ پھر وہ محرکات ہوتی ہیں کہ جو اس آدمی کو لے جاتی ہیں دوسروں کی زندگی کنٹرول کرنے پر. اب جب ان کے ساتھ نفسانی خواہشات جو وہ یعنی کہ جوانی کی طرف قدم بڑھائے گا، تو یہ چیزیں جب آتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آسانی سے یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور آپ جو ہے وہ پھر بلیک میلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. ہمارے پاس آپ نے جو بات کہی تھی کہ جو ہو رہا ہے، بلیک میل ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی مدنی پھول بیان کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اسپیشل ٹاسک رینجرز کے، ان کے تاثرات ہیں، ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، پھر مزید مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلیک میلنگ کے کوئی مختلف قسم کی بلیک میلنگز ہوتی ہیں، لیکن آج کل جو ہمارے شہر میں مناسب طور پہ جو دیکھ رہے ہیں یا زیادہ جو سلسلہ ہے، اس میں خواتین کے ساتھ بلیک میلنگ ہے. اور خواتین کے ساتھ بلیک میلنگ مختلف انداز میں ہوتی ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کوئی فرینڈز رہے ہیں یا ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ ان کے ساتھ بلیک میلنگ شروع کر دی. کچھ زیادہ تر تو یقیناً انڈرسٹوڈ ہے کہ تصاویر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اگر ان کی تصاویر، ان کے پاس کوئی جینوئن تصاویر ہوتی ہیں تو وہ اس کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ان سے بلیک میل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کسی طرح کچھ اکثر خواتین جو ابھی ہمارے پاس کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، فیس بک ہے اور دیگر یہ جو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، یا ان کی ای میل آئی ڈی سے یا فیس بک سے یا اور دیگر واٹس ایپ کی ڈی پی لگا لیتے ہیں خواتین، بچیاں جو ہیں، تو اس کو لے کے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں اور اس سے پھر بلیک میلنگ کی جاتی ہے. یہ موسٹلی اس وقت جو زیادہ تر سلسلہ ہے وہ ہے، اور یہ ایسا ہی معاملہ ہے جس کے اندر بچیاں یا خواتین جو ہیں وہ یقیناً خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں اگر نہیں سنبھل پاتا. پہلے تو وہ ان کو مالی نقصان دیتے ہیں بلیک میلرز، اور جب تک ان سے یہ چیزیں ہتھیا لیتے ہیں، پیسوں کی صورت میں ہو، جیولری ہو، یا بہت ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ اس طرح ہو جاتا ہے یا وہ بیچاری ایک عرصے تک دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں دے پاتی، تو ان کے ساتھ پھر یہ بدنامی کا خوف، ڈر جو ہے نا وہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر اگلے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگلے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو بھی پھر یہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی نقصان انہی کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ پھر پکڑی جاتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو پھر قانونی چارہ جوئی بھی ان کے خلاف ہوتی ہے. ہمارے پاس رینجر اسپیشل ٹاسک سیل میں اس طرح کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، لیکن یہاں خواتین کے لیے خاص کر بہت سہولت ہے. وہ اس سینس میں ہے کہ یہاں پر جو ہے خواتین ممبر ہی ہیں جو یہ تمام مسائل کو دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرسکون ماحول ہمارے پاس سے مہیا کیا جاتا ہے. اور یہاں پر ہم جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اپنا مختلف جس طرح کی بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں مکمل طور پہ ان کی چیزوں کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے اور پھر یہ مسائل کو حل کرتے ہیں. تو اگر خواتین یہاں چاہیں اور اپنا کیس رجسٹرڈ کراتے ہیں تو اس چیز سے بالکل وہ بے فکر رہے کہ ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ کہیں باہر چلی جائیں گی، جس کا انہیں اصل میں بدنامی کا خوف ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے. تو خواتین ممبر ہی ان کے مسائل سنتی ہیں اور خواتین ممبر ہی ان کے تمام کیس کو مکمل طور پہ حل کرتے ہیں، اور مکمل چیزیں جو ہیں وہ صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر بلیک میلنگ بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف خواتین کے حوالے سے ہی بلیک میلنگ کے معاملات ہوں، اور لوگوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں. ان کے اور پراپر فورمز بنے ہوئے ہیں، دیگر ادارے ہیں. اگر ان کو آئی او کوئی جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو وہ انہیں مکمل طور سے گائیڈ کر سکتے ہیں پراپر طور پہ، تو ان کے لیے زیادہ بہتری رہتی ہے. اور باقی جو اصل خوف یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس بدنامی کے ڈر سے آگے نہیں آتے اور پھر وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کافی خطرناک بھی جا سکتا ہے. تو اداروں میں اگر آپ تھوڑا سا اعتماد کے حوالے سے چلیں گے تو یقیناً آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور رینجر اسپیشل ٹاسک سیل میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زیادہ تر جو آج کل کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں اس میں یہی معاملات ہوتے ہیں.
کیونکہ ویسے ویل نون ہوتا ہے، رسپونڈنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ویل نون ہوتا ہے، یقیناً پرانے کے تعلقات کی وجہ سے اس کو جانا پہچانا ہوا ہوتا ہے. اور لیکن اگر کوئی نئی بھی ہے، جیسے فیس بک کی پکچرز جو ایڈٹ کر لیتے ہیں لوگ اور اس طرح کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کی آئی ڈی کو لینا، اس کی لوکیشن ٹریس کر لینا، یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات جو بات بنتی ہے کہ جو خواتین جس خوف میں مبتلا ہو کے کوئی غلط اقدام اٹھاتی ہیں، انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بالکل مطمئن ہو کہ ہم سے رابطہ کریں اور آپ کے تمام مسائل کا انشاءاللہ حل بالکل راز میں رہتے ہوئے کیا جائے گا. یہ تاثرات آپ نے جو ہے وہ سنے ہیں. پہلے تو میں یہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جی کہ انہوں نے ہمارے مدنی چینل کو یہ جو گائیڈ لائن انہوں نے جو پرووائڈ کی. اور لیکن اگر یہ دیکھ رہے ہوں تو میں انہیں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اداروں پر اعتماد بحال کرنا یہ اداروں ہی کا کام ہے. تو اداروں پر جب اعتماد بحال ہوتا ہے نا، تب یہ لوگ اداروں کی طرف مائل ہوں گے. ورنہ واقعات یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کافی نقصان اداروں میں موجود ان افراد کی طرف سے پہنچتا ہے کہ جو بد دیانت قسم کے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ جو یہ ہم نے جو بتایا آپ کو، اس میں یہ کہ یہ ایک ادارہ ہے اور یقیناً یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں. ہم نے ایک خیر خواہی کے تحت آپ تک ان کے یہ جذبات پہنچائے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے تو خودکشی نہ کریں، آپ حرام کی طرف نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. دیکھیں، عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اللہ ہی ہے جو عزت و ذلت کا مالک ہے. تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ نکالتا ہے پریشانیوں سے، سبحان اللہ، وہ نکالتا ہے دکھوں سے. جب آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہیں سب اپنی ہاتھوں کے کرتوت. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کو تو واپس لیا نہیں جا سکتا، مگر اللہ ہے جو قلبوں کا مالک ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے. وہ لوگ جو اپنی ہی دیکھیں، یہ لوگ ہیں ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو گھروں میں کیمرے لے کر جھانکتے ہیں اور ان کا پیشہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی عورتوں کو وہ ٹریس کرتے ہیں. ورنہ یہ دیکھیں نا، جو بعضوں کا جو ڈریسنگ والی جو ایریاز ہوتے ہیں، بعض جگہوں کا کہا جاتا تھا کہ جہاں عورتیں تھوڑا بناؤ سنگار کے لیے جاتی ہیں یا کچھ کپڑے تبدیل کرتی ہیں، کپڑے وغیرہ خریدنے کے لیے جاتی ہیں، تو اسے اطلاع ملتی ہے کہ بھئی یہ جو ڈریسنگ روم بنے ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ اس طرح کی شرارتیں ہونے کا سنا جاتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اب کیا ضرورت ہے ایک عورت کو گھر سے باہر نکل کر اور کسی دکان میں، کسی ڈریسنگ ایریا میں جا کر اپنے کپڑے چیک کرنے کی؟ سوچو صحیح ہے، کتنی حیا سوز معاملہ ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کر مطلب کہ وہاں پر کریں یا پھر اس طرح کی اور دیگر جگہوں پر جائیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مبتلا ہوئی کون یا یہ مبتلا ہوئے کون. نمبر 1 وہ لوگ جنہوں نے اپنے واقعی غلط کام کیے اور غلط کام پر انہوں نے کسی کو اپنا گواہ یا اپنا مطلب کہ ہمراز بنا لیا اور اب وہ پھنسے نا. اچھے کام مطلب کوئی بولے گا یار میں نے تجھے تہجد پڑھتے دیکھا ہے، میں دنیا کو بتا دوں گا تو تہجد گزار ہے. بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اب دیکھیں وہ بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. مگر میں نے تجھے رات کے اندھیرے میں یہ فلاں برائی کرتے دیکھا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو برائی ہی آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے. تو اول اللہ ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچائے. آمین. اب یہ کہ یہ چیزیں جو آتی ہیں تو یہ کس کی آ رہی ہیں؟ ہمارے کیے ہوئے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیے وہ بچیاں، وہ عورتیں جو مبتلا ہو رہی ہیں، ان میں میجورٹی آپ کو کون ملیں گی؟ میجورٹی وہ ملیں گی جنہوں نے تقریباً حیا کی چادر اتاری ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے بوائے فرینڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لڑکوں کی پارٹیوں میں جاتی ہیں، دعوتوں میں جاتی ہیں، کالج اور یونیورسٹیز کی جو سیریمنیز ہوتی ہیں ان میں شرکت کرتی ہیں. ویری سوری ٹو سے، میں جو کہہ رہا ہوں اگر غلط ہو تو آپ مجھے کال کر کے مجھے درست کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ آپ کو مطلب اگر میں کوئی ناحق بات کر رہا ہوں، غلط بات کر رہا ہوں، مجھے درست کریں اور آپ کی بات درست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں رجوع کر لوں گا. کہ کون طبقہ ہے یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے، یہ وہ دعوتیں ہوتی ہیں جن میں بعضوں کا شرابیں پلا کر نشے میں لا کر اس طرح کی چیزیں بنا لی جاتی ہیں.
یا وہ خود نشے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، یا ایسا مطلب کہ لڑکیاں آپس میں ناچتی گاتی ہیں اور آپس ہی میں دوسرے کی موویاں بناتی ہیں، اور یہ موویاں پھر وائرل ہو جاتی ہیں، چل جاتی ہیں، اور وہ شرم کے مارے مطلب وہ کسی کو منہ دکھانے کا اس کا خاندان ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر ڈرتی ماں باپ سے بھی تو ہے نا کہ یہ میرے ماں باپ کو پتا چل جائے گا تو، یعنی کسی دنیا کو نہیں، وہ تو بولے تیرے ماں باپ کو بتا دوں گا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانے، وہ ماں باپ کے ڈر کے بھی یہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز کسی نے کی ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کو اعتماد میں لے لیں، آپ کہیں اپنی اس فیلنگ کو اپنے ماں باپ سے شیئر کر لیں، اور ہر کوئی عقل اور ہوش کے ساتھ رہے، جذبات میں آ کر کوئی قتل کی طرف یا اس طرح کے اقدامات کی طرف نہ چلا جائے، نفسیاتی طور پر پریشر میں آ کر، اور پتہ چلے کہ کیونکہ اگر یہ جو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے جو کہا کہ اگر اس طرح کا اٹیمپٹ کرتے ہیں نا تو پھر پکڑ ہوتی ہے، پکڑ پھر راز کھلتا ہے، بھائی اٹیمپٹ کیوں کیا، تو وہ چیز جس کو چھپانا تھا وہ تو کھل ہی جاتی ہے۔ تو اس کو بڑی سمجھداری اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں کبھی بھی اپنی مطلب کہ وہ ہوش کو مطلب کہ آپ گنوانے کے بجائے آپ کسی اپنے بھائی کو، بہن کو، یا ماں کو یا والد کو کہہ رہے، اس میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر بیٹا یا بیٹی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیچارے پریشانی میں پھنس گئے، اب وہ آ کر اگر آپ کے سامنے اپنی فیلنگ شیئر کر رہے ہیں، دے اٹھا کر تھپڑ مارنا، لاتے مارنا، گھوسے مارنا، یہ اس کا راستہ اختیار کریں گے تو بیچارے یہ کچھ بھی کر لیں گے۔ یہ اب یہ آپ سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ آپ اگر ان کو کسی چیز پر اگر آپ اب ان کو آپ ایبیوز کریں گے، ان کو اگر آپ اس طرح کا انڈر پریشر لے لیں گے تو یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے آپ کی وہ چیز درست نہیں ہوگی، وہ چیز اور خراب ہو جائے گی۔ اس کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ ان کیسز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے بلیک میلر کی آپ کو لسٹ مل جائے گی کہ جو بلیک میلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور جو اپنے کیفر کردار تک پہنچے ہیں اور ان کی وہ خراب چیزیں بھی سیف ہو گئیں، بچ بھی گئے، ایسے واقعات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ایسا طبقہ جو پھنس جاتا ہے، اول میری اسلامی بہنوں پلیز اپنی تمام تر فرینڈ سرکل سے باہر نکل آؤ، ایسی بے پردہ اور یہ اٹھ پٹانگ کرنے والی لڑکیوں کی گیدرنگ سے باہر آ جائیں۔ عموماً یہ وہ ماحول ہوتا ہے جو آپ کو اس طرح مصیبت میں لے جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، کون سی ایسی لڑکی ہے جو کسی گینگ کی یا کسی مافیا کی کسی گروپ کی ممبر ہے اور وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ آپ کی دوست بن جائے گی، آپ کی موویز بنائے گی، اور آپ ہم تو لڑکیاں ہیں، اور وہ موویز بنا کر اپنے اس میل گروپ کو دے گی۔ اب وہ میل گروپ سامنے آئے گا اور وہ لڑکی تو کھو جائے گی ہوگی، وہ ہے کون آپ تھوڑی بتا سکیں گے آپ۔ تو اس طرح آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں بولتا ماں باپ کو کیا ہو گیا جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس طرح ماحول میں جا رہی ہے، تو وہ ہوش کے ناک کو نہیں لیتے۔ جب پانی بالکل سر سے اوپر گزر جائے پھر آپ کو ہوش آئے تو پھر کیا ہوا فائدہ۔ تو اس طرح فیکٹریز کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا چیمبر جو ڈائریکٹر اور اس طرح کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، باسز ہوتے ہیں، وہاں پرابلم ہو سکتا ہے۔ ویل اپڈیٹ آفیسز کے اندر نوجوانوں کے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو اس طرح کا مطلب کہ وہ گروپ بلیک میلنگ کلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایون کہ باقاعدہ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر کا پورا گروپ پکڑا گیا جو مطلب کہ اس طرح بلیک میلنگ کے چکر میں پڑا۔ بعض جعلی ڈاکٹر پکڑے جاتے ہیں جو اس طرح بلیک میلنگ گروپ میں پکڑے جاتے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے اندر پکڑے جاتے ہیں۔ کہیں آپ کو کوئی مذہبی دین کا، مدرسے کا کوئی عالم، کوئی حافظ اس طرح جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا صحیح جو مذہبی آدمی، یہ اللہ نے چاہا تو ایسے کاموں کو میں نہیں پڑے گا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں آپ کو جو دنیا کی تعلیم کے اندر آتے ہیں اور دین اور اسلام سے دور ہوتے ہیں، اور خوف خدا ان کے سینے سے نکلتا ہوا وہ مطلب کہ اس کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی ان چیزوں کو بچائیں اور اپنی جو ڈیوائسز ہیں ان کے یوز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی چیز کسی کو شیئر نہ کریں، نہ بھیجیں۔ اپنی پلان تصویر بھی، بالکل سادی تصویر بھی مہربانی کر کسی کو نہ بھیجیں۔ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ رہ جائے گا،
باقی وہ چیز ہوگی جو آپ مطلب کہ تصور نہیں کر سکتے. یہ سب میں نے سنی ہوئی ہیں, یہ ہے نا شعیب بھائی, یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں, کیونکہ ہم اس کی تیاری کر رہے تھے. یہ سارے مطلب کہ ہمارے پاس یہ پیپر سارے ہم نے مطلب یہ تیار کیے, یہ دیکھیے سارے, تو بہت ساری چیزیں ہیں, اتنی نیوزز ہیں, اور ان سے سب جو نتیجہ نکلتا ہے میں گویا کہ وہ ایک طرح سے آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. فیکٹریوں کے اندر پرابلم ہو رہی ہوتی ہیں, آفیسز کے اندر پرابلم ہو رہی ہوتی ہیں, اتنا مطلب کہ ماڈرن اور گلیمرائز ماحول آفیسز کے اندر بنایا گیا ہے کہ مطلب لڑکیاں بے پردہ جاتی ہیں اور عجیب و غریب کپڑے پہن کے جاتی ہیں, اور عجیب و غریب انداز میں ان کا زندگی کا انداز ہے, اور لڑکوں کا بھی عجیب انداز ہے. بڑا بڑا ماحول خراب ہے. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے آپ نہیں, میں امید کا گمان کرتا کہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. تو ایک با پردہ شرعی پردہ کرنے والی, بالکل شرعی پردہ کرنے والی, اور اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر زندگی گزارنے والی عورت کتنی بلیک میل ہوئی ہے, اور بے پردہ عورت کتنی بلیک میل ہوئی ہے, اس کا فرق آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کو اسلام و دین میں جو پردے کی اہمیت ہے نا, اس کا اندازہ کرنا ہے تو اب اس بلیک میلنگ سے کر لیجئے گا کہ جس عورت نے اپنے آپ کو پر چادر اور چار دیواری میں رکھا, اسلام و دین کے اصولوں میں رکھا, اس کا بلیک میلنگ کی پرسنٹیج کتنی ہے, وہ کتنی ہے اپنے آپ کو پھنسا چکی, اور جو بے پردہ گھومتی ہیں وہ کتنی آپ کو پھنسا چکی. یہ اس کا فرق آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں حضور میں